لیڈر ٹی وی کے پروگرام انٹرویو میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انتہائی نامور شخصیت، ممتاز اسکالر، مصنفہ اور مختلف پولیٹیکل اور لٹریچر کی بہت بڑی قداور شخصیات کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہماری ہماری آپا ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عوام کے ساتھ، عوام کے لیے گزارا ہے، اور ان کی ساری تصنیفات اس کی گواہ ہیں۔ اس کا سارا رہن سہن، اس کی چال چلت اور اس کے سارے جو کام ہیں وہ عوام کے گرد ہی گھومتے ہیں، اور عوام کے ساتھ ہی وہ گھومتی رہی ہیں۔ آج ہم نے موقع جانا اور ان سے وقت لیا کہ ہم محترمہ ڈاکٹر عالیہ امام سے کچھ باتیں کریں، کچھ ان کی زندگی کے بارے میں، کچھ ہمارے سماج کے بارے میں، اور ان کی زندگی میں جو ان کے مشاہدات ہیں ان کے بارے میں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ آداب ہے۔ بڑی مہربانی، آپ نے لیڈر ٹی وی کے لیے ہمیں یہ موقع دیا، عنایت کی۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مختصراً اپنے والدین کے بارے میں بتائیں، اب ان کے نام کے ساتھ آپ کی والدہ، آپ کے والد، وہ کیا تھے، کہاں تھے؟ دیکھیے، ہمارا تعلق ہے، میری کتاب اسی سلسلے کی ہے، پورے میموائرز میں نے لکھے ہیں۔ ہمارا تعلق ہے لکھنؤ سے۔ میرے والد خود بہت بڑے شاعر تھے اور وہ ایڈوکیٹ تھے۔ والدہ تعلق دار کی بیٹی تھیں، اس لیے فارسی داں بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ ان کے پورا ہمارا خاندان اسی نمونے کا تھا کہ اس میں میں نے پرورش پائی۔ چچا، خالہ، آپ کے والد کا نام؟ سید محمد عسکری۔ سید محمد عسکری صاحب۔ انہوں نے میر انیس پر بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اور خود بھی بہت بڑے شاعر تھے، ادیب بھی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایڈوکیٹ جنرل بھی تھے۔ ان کا بہت بڑا مقام تھا اپنے وقت میں، بہت مانے جاتے تھے وہ۔ اور بس اتنا ہی۔ والدہ کا نام بتائیں۔ خورشید بانو۔ وہ تعلق دار کی بیٹی تھی، وہ بہت پڑھی لکھی تھی، لہٰذا انہوں نے سب بچوں کی تعلیم گھر پر بھی دی، اور ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتی تھیں کہ اپنی جڑوں کو کبھی نہیں کھوکھلا ہونے دو، جڑوں سے جڑے رہو، اس کے بعد جتنی عمارت جہاں تک لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن اگر جڑیں تمہاری نہیں ہیں تو تم ایک شاخ ہو۔ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ 5۔ 5 بھائی ہیں؟ 4 بہنیں، 1 بھائی۔ اچھا۔ اور ایک بھائی جو ہے اس نے ہم لوگوں کی زندگی میں، خاندان کی زندگی میں غیر معمولی انقلاب پیدا کیا، سید محمد مہدی۔ وہ سجاد ظہیر اور علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، جو بڑے بڑے شاعر اور ادیب و دانشور گزرے ہیں، وہ ان میں کمیونسٹ لیڈر تھے۔ ان کی فکر سے پورے خاندان میں یہ انقلابی کیفیت پیدا ہوئی، اور پھر ہم لوگ بھی 2 پیسے جمع کرنے کے لیے سڑکوں پر جاتے تھے۔ ہمارا رشتہ زمین سے اس طریقے سے جڑتا ہی چلا گیا، اور یہاں تک کہ ہم ایک مٹھی بھر آٹا سب سے مانگتے پھرتے تھے۔ اس طرح ہمارا رشتہ جو عوام سے جڑا، یہ اسی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ تم صرف زمین سے اگر تعلق نہیں ہے تو یو ڈونٹ ایگزسٹ۔ زمین کے درد سے جڑو اور پھر ان کا درد دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ ان کی تعلیم تھی، اور علی سردار جعفری اور کیفی اور مجروح، اس میں ان کا بہت دانشور کی اعلیٰ ترین سطح پر تھے سید محمد مہدی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ پہ اثر کس کا ہے؟ ایک تو دیکھیے خاندان کا اثر ہوتا ہے، خاندانی فضا، پھر کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لکھنؤ میں آپ پر کن کن شخصیات کا اثر ہے؟ لکھنؤ میں ایک بہت بڑے رائٹر، دانشور، پروفیسر احتشام حسین،
جن کا بہت بلند مقام ہے، وہ میرے پروفیسر تھے، اور کے ایم اشرف، یہ پنڈت جی نہرو خود آتے تھے ان سے مشورہ کرنے کے لیے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں، اور خود میرا بھائی مہدی وہ صاحب۔ عالم تھے، اس لیے ان لوگوں نے مجھے چھیل کاٹ کے ہر چیز کے پوری شخصیت کو بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو آپ لکھنؤ میں کتنے برس تک رہی ہیں؟ لکھنؤ میں ہم سمجھ گئے ابتدائی زندگی، اور اس کے بعد پھر ہم دہلی چلے گئے۔ دہلی میں ہمارے بھائی کو بہت بڑا رتبہ آپ ملا۔ کی پیدائش کیا ہے؟ لکھنؤ نہیں وہ تو ہوا سن ہے 1941۔ اچھا 1941، ہاں پاکستان بننے سے 6 سال پہلے، ہاں گویا دوسری جنگ عظیم کے درمیان آپ ہاں، پیدا بس ہوئی ایسے ہیں۔ ہی کچھ۔ تو لکھنؤ سے پھر آپ دہلی کب دہلی گئے؟ گئی، دہلی میں ہمارے بھائی نے ہماری بڑی تربیت کی، ہمارے جتنے بھی اوہام پرستی جو تھی اس کو سب کو نکال دیا، اور ایک ایسی فضا میں ہمیں پہنچا دیا جہاں علم بھی تھا اور علم کے ساتھ اس پر عمل بھی تھا۔ یہ دہلی میں میں نے کچھ لیکچر ویکچر دیے، تو وہاں سے ہماری اسٹیج کے اوپر میں کھڑی ہوئی تھی، تقریر کر رہی تھی، تو میرے سسرال کی بات کرتی۔ ہماری نند نے، جو خود بہت بڑی سائیکیٹرسٹ تھیں، لندن میں پڑھا تھا انہوں نے کہا بس عالیہ کو ہم نے دیکھ لیا، تو اپنے بھائی راجہ کاظم امام، وہ راجہ صاحب محمود آباد کے بھائی، اور وہ سویڈن میں ڈائریکٹر جنرل تھے، ان کو انہوں نے لکھا کہ ہم نے آج دیکھ لیا، انہوں نے لکھا شہزادی دیکھ لیا ہے، تم آ جاؤ فوراً۔ وہ آ گئے۔ از اے ویری ہینڈسم پرسن۔ وہ سویڈن میں رہتے تھے، اور راجہ محمود آباد کے بھائی تھے، راجہ تھے، خود راجہ تھے ظاہر۔ ہاں، راجہ شہنشاہ حسین کے بیٹے تھے۔ وہ آ گئے، اب پورا خاندان ان کا تو گرویدہ ہو گیا، بھائی رجواڑہ بھی ہے، اور علم بھی ہے، اور دولت بھی ہے، اب اور کیا چاہیے، اور خوبصورت بھی ہیں، اور انتہائی ہینڈسم، انتہائی ہینڈسم۔ اب قمر نے کہا کہ عالیہ بس اب یہ پکا ہو گیا، انہوں نے ہم کو دیکھا، ہم سے بات کیا۔ اس کے بعد جب ہمارے والد کو بہت ہی پسند آیا، جب سب طے ہو گیا، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو شادی کرنے نہیں آیا ہوں، واپس چلے گئے۔ کاظم صاحب نے کہا؟ کاظم صاحب نے کہا ہم شادی وادی نہیں کرنے آئے، ہم تو جا رہے ہیں، واپس چلے گئے۔ اب پورے خاندان پر روس پڑ گئی کہ یہ کس طرح کا، تم نے کیا کیا یہ؟ ہمارے والد کو بہت غصہ آیا۔ اس کے بعد قمر نے کہا کہ تم ایک خط لکھ دو۔ میں نے خط لکھا سویڈن، تو وہ واپس آئے۔ ویسے ادھر جو آئے کاظم صاحب تو آپ سے بات چیت گفتگو ہوئی؟ نہیں، اب واپس جب آئے، نہیں پہلی ملاقات میں صرف 2-4 باتیں، اچھا بس چلے گئے۔ جب واپس آئے تو بات چیت ہوئی، تو قمر نے کہا اور سب نے پوچھا کہ یہ آئے تھے پھر گئے اور پھر آ گئے، کہنے لگے سند لینا چاہتا تھا، تحریری سند چاہتا تھا کہ یہ اتنے بڑے گھرانے کی ہیں، یہ کچھ چکر تو نہ دے دیں، اس لیے میں گیا اور پھر آیا۔ لہذا پھر چونکہ رجواڑہ تھا، اور اب کہتے اپنی زبان سے کچھ اچھا نہیں لگتا کہ شاید ہی کسی دنیا میں کسی شوہر نے اتنی نازبرداری کی ہوگی جتنی کہ امام صاحب نے میری کی۔ نہیں، لیکن یہ سب کچھ ہونے سے پہلے چکر کا اس کو خیال وہم کیسے ہوا؟ کیا چکر کے یہاں چکر نہ مجھے دے دیں؟ ان کو خیال یہ ہوا کہ چونکہ یہ پڑھی لکھی ہیں، اور پڑھی لکھی لڑکیاں چکر دیتی پھرتی ہیں، کہیں یہ بھی اسی کلاس کی نہ ہو۔ ویسے اس زمانے میں لکھنؤ میں پڑھی لکھی لڑکیوں میں چکر بازی تھی؟ ہاں، نئی نئی تعلیم مل رہی تھی، اس لیے سب بالکل فری ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی اسی کلاس کی ہیں، یہ بھی کوئی چکر وکر دے دیں گی،
اور ہم یوں خالی ہاتھ چلے آئیں گے. پھر آپ نے خط لکھا تو انہوں نے خط کا جواب دیا یا خود چلے آئے؟ اچھا. خط کے فوراً ملتے ہی فوراً آ گئے اور آ کے پھر میرے بھائی کو بہت پسند آیا، میرے والد کو. ان کا گھرانہ بہت ایک طرف شاہی گھرانہ تھا، مغلانیاں بھی ہیں، میراسنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، گانا بھی لگا ہوا ہے، مجلسیں بھی ہو رہی ہیں. اور عالیہ اب جب میں یہاں پاکستان آئی ہوں تو میں نے سوچا کہ لاؤ ابھی پاکستان آپ کو بعد میں لے آتے ہیں. اچھا. پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کی شادی کس سن میں ہوئی؟ شادی ہے 68 میں. 68 میں. اور وہ ادھر ہی ہوئی؟ وہیں ہوئی. وہیں. وہیں ہوئی. اچھا. دہلی میں ہوئی. اور پھر کاظم صاحب نے کیا کیا کیا؟ کاظم صاحب نے جتنی دولت تھی، ہیرے موتی جنے کیا کیا، وہ سب اب کیا بتاؤں، سرنڈر کر دیے. بہت بڑی دولت مجھے ملی، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. میرا ایک بیٹا ہے حیدر امام، میری ایک بیٹی ہے نجمہ، اور ان لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے امام صاحب نے. لیکن اس میں سب سے زیادہ خوبی یہ ہے کہ شاید کہتی ہوں کہ میں نے اتنے بڑے دل کا آدمی نہیں دیکھا. اچھا. میرے پاس گاڑی تھی. عالیہ، یہ وسیع کی ماں کا اب وہ کینسر ہو گیا، یہ گاڑی ان کو دے دو. گاڑی دے دیا. عالیہ تم نہیں سمجھ رہی ہو، یہ جو تم نے زیور رکھا ہے اس کی لڑکی کی شادی ہے، اس میں دے دو. جا کے دیا ہے. اتنی فراغ دلی سے لوگوں کو دیا ہے کہ میں آج کہتے ہوئے خود سوچتی ہوں کہ آج ہوتا تو معلوم نہیں کہاں پر میں ہوتی. مگر اچھا، پھر سویڈن سے وہ ادھر شفٹ ہو گئے تھے لکھنؤ آ گئے. اچھا. چونکہ ان کی اپنی کوٹھی، اپنا گھر، اپنا سبھی کچھ تھا قیصر باغ میں. قیصر باغ ایسی جگہ ہے جہاں واجد علی شاہ کا دربار لگتا تھا. اس کے ارد گرد انہوں نے اپنے جتنے بھی دوست احباب تھے ان کو کوٹھیاں دی تھیں. اس میں ایک کوٹھی راجہ محمود آباد کی تھی، اس میں ایک کوٹھی راجہ شہنشاہ حسین کی یعنی میرے شوہر کے والد کی تھی. اور غالب نے امام صاحب کے دادا کے لیے غالب نے شعر کہا ہے. غالب نے بنا ہے عیش تجمل حسین خاں کے لیے، عیش گاہ تھی، بنا ہے عیش تجمل حسین خاں کے لیے. تو وہاں عیش گاہ تھی، چاروں طرف موتی ہیرے، اس کو یہ دے دو، اس کو وہ دے دو، رات دن تو گانے ہوتے تھے. تو لکھنؤ میں کاظم صاحب نے کیا کیا مزید؟ ایک تو پڑھے لکھے تھے، ادھر کیا کیا؟ ہاں، لکھنؤ میں ان کی کوٹھیاں تھیں اور وہاں پر زیادہ وہ وقت نہیں دیا انہوں نے. وہ پھر سویڈن ہم لوگ چلے گئے. آپ چلے گئے ان کے ساتھ؟ ہاں، پھر ہم پاکستان آ گئے. ایک منٹ ہے. ہاں. آپ کی تعلیم کہاں تک پہنچی لکھنؤ سے دلی؟ پھر کیا ہوا؟ ریسرچ کیا دہلی میں، اور دہلی میں بہت اچھے مجھے پروفیسر ملے ہوئے تھے. کون سی یونیورسٹی؟ دہلی یونیورسٹی. دلی یونیورسٹی. دہلی یونیورسٹی میں لوگوں نے بڑے میں نے کے ایم اشرف کا نام لیا. ہاں جی جی. پنڈت نہرو کے ایڈوائزر تھے کافی. ان کی اتنی ضخیم کتابیں ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے. آپ پنڈت نہرو سے ملی؟ نہیں، نہرو سے تو نہیں ملی میں، لیکن اندرا گاندھی کے ساتھ. وہ تو بعد کی بات ہے. ہاں. لیکن پھر آپ دلی سے کہاں؟ دہلی میں جب سویڈن گئے. دہلی سے ہم سویڈن چلے گئے. کس برس میں گئے آپ ہی؟ دہلی میں مشکل سے جب ریسرچ کر رہی تھی اسی پروسیس میں ان کو بڑا شوق ہوا کہ ہم تم کو لے چلیں یہ وہ. اب سویڈن چلے گئے. لیکن سویڈن میں بہن نے کہا کہ نہیں تم کہاں جنگل میں پڑے ہو، چلو واپس آؤ. ہم لوگ واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد ان کی ماں بیمار تھی. جب واپس آ گئے تو انہوں نے ان کے بڑے بھائی جو تھے حسین امام، وہ یہاں آ گئے تھے اور یہاں آ کے وہ ڈپٹی سیٹلمنٹ کمشنر بن گئے تھے. حسین امام صاحب جو تھے
وہ کاظم صاحب کے بڑے بھائی بڑے بھائی تھے، اور وہ علی امام بڑے بھائی تھے، وہ آپ سے پہلے آئے وہ پاکستان؟ یہاں آ گئے۔ کس برس جب آئے وہ وہ؟ آ گئے، کس برس آئے وہ؟ اب یہ تو مجھے نہیں یاد ہے، آپ کس برس آئیں؟ یہاں ہاں 78 میں 78 میں۔ جب وہ آ گئے تو انہوں نے بلایا کہ ہم تمہارے بغیر نہیں رہیں گے، چھوٹے بھائی کو۔ تو انہوں نے کہا میں سویڈن چھوڑتا ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ ہم کراچی آ گئے۔ کراچی میں آنے کے بعد ہم نے 4 سطحوں پر کام کیا۔ پہلا تو ایک واقعہ چھوٹا سا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ بہت بڑی محل یہاں بھی بنائی، جس پر ضیاء الحق نے قبضہ کیا، اور کیا ہوا وہ میں گئی چولہے کے پاس اور میں نے کہا عالیہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تمہارے لیے روٹی پکا رہے ہیں۔ انہوں نے کموڈور خالد جمیل کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ عالیہ کو، فوراً وہ آئے۔ انہوں نے کہا دیکھو کاظم کو بہت برا لگ رہا ہے، انہیں تم سے روٹی پکوانے کے لیے نہیں بلایا، تم چولہا وولہا چھوڑو۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ہمیں تو عالیہ سے بھی اسٹیج پر اچھی لگتی ہے۔ تو میں اس وقت سے لکھنے پڑھنے میں اور اسٹیج کے اوپر زیادہ وہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو آپ 78 میں ادھر آئیں، ہاں، تو آپ کے ساتھ خانوادے میں کون کون آیا بچوں سمیت؟ اور کوئی نہیں آیا۔ اور کاظم صاحب؟ کاظم آئے، ہاں ان کی بہن آئیں، ہاں۔ ان کے بھائی بھاوج، بہت بڑا ان کا کنبہ، اور ہم لوگ، اور ہاں 2 بہنیں، 6 بہنیں، وہ سب ہم نے ان کی کوٹھی بنائی، اس میں سب بہنیں کی شادی وادی ہوئی وہاں۔ آپ کا بیٹا اور بیٹی، ان کا تعارف کروائیں۔ حیدر امام، جی یہ بہت خوبصورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے۔ تو پھوپھی نے اس کو گود لے لیا تھا، ان کے کئی بچے ختم ہو گئے تھے، اس نے وہ تعلیم دی اس کو، اور پھر یہ لندن میں اس وقت ماشاءاللہ بہت بڑے عہدے کے اوپر ہے، ڈاکٹر ہیں؟ ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر؟ میڈیکل ڈاکٹر اوکے، لندن شہر میں؟ لندن میں ہے، خاص الخاص لندن میں رہتا ہے۔ اور پھر بیٹی؟ سیما جو ہے وہ گھریلو ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، لیکن اس کا میاں کا نام بھی حیدر ہے، وہ بھی ایسے معمولی سطح پر ہے۔ تو آپ جب پاکستان آئیں تو میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے پھر لکھنؤ لے جاؤں گا، اور لکھنؤ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں لکھنؤ اس زمانے میں اور آج کیسا ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری باتیں ڈاکٹر عالیہ امام سے جاری ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔